اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب صفت الجہنم کے ایک اور باب ما جاء فی صفت طعام اہل النار کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے آپ حضرات کے خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 242 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء فی صفت طعام اہل النار. یہ باب ہے جہنمیوں کے کھانے پینے کی چیزوں میں اس کے بیان میں. وبہ قال حدثنا عبداللہ ابن عبد الرحمن قال حدثنا عاصم ابن یوسف قال حدثنا قطبة بن عبد العزيز عن الأعمش عن شمر بن عطية عن شهر بن حوشب عن ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہا عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال. ہمیں روایت کی عبداللہ ابن عبد الرحمن نے، انہوں نے روایت کی عاصم ابن یوسف سے، انہوں نے روایت کی قطبہ ابن عبد العزیز سے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے شمر ابن عطیہ سے، انہوں نے روایت کی شہر ابن حوشب سے، انہوں نے روایت کی ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور انہوں نے روایت کی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے، جو کہ ام درداء کے شوہر ہے. قال، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یلقى علی اہل النار الجوع فیعدل ما ہم فیہ من العذاب. جہنمیوں پر بھوک مسلط کی جائے گی، پس وہ اس عذاب کے برابر ہو جائے گی جس میں وہ ہوں گے. فَيَسْتَعِيثُونَ فَيُغَاثُونَ بِطَعَامٍ مِّن ضَرِيعٍ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ. وہ بھوک کی تکلیف میں جہنم کے عذاب ان کے اوپر جب برابر ہو جائے گی تو وہ فریاد کریں گے، تو ان کی فریاد رسی کی جائے گی خاردار جاڑی کے ذریعے سے، یعنی خاردار جاڑی کھانے کے لیے دی جائے گی، جو نہ موٹا کرے گی اور نہ ان کی بھوک مٹائے گی. فَيَسْتَغِيثُونَ بِالطَّعَامِ، پس وہ فریاد کریں گے کھانے کے لیے کہ ہمیں کھانے کو کچھ دو. فَيُغَاثُونَ بِطَعَامٍ ذِي غُصَّةٍ، تو وہ فریاد رسی کیے جائیں گے ایسے کھانے کے ساتھ جو گلے میں پسنے والا ہوگا. فَيَذْكُرُونَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُجِيزُونَ الْغُصَصَ فِي الدُّنْيَا بِالشَّرَابِ، پس وہ یاد کریں گے کہ وہ دنیا میں پسے ہوئے لقمے کو پانی سے اتارا کرتے تھے. فَيَسْتَغِيثُونَ بِالشَّرَابِ، پس وہ فریاد کریں گے کہ ہمیں پینے کے لیے پانی دو. فَيُدْفَعُ إِلَيْهِمْ الْحَمِيمُ بِكَلَالِيبِ الْحَدِيدِ، پس ان کو پینے کے لیے لوہے کے آنکڑوں سے پکڑ کر کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. فَإِذَا دَنَتْ مِنْ وُجُوهِهِمْ شَوَتْ وُجُوهَهُمْ، جب وہ پانی ان کے چہرے سے قریب ہوگا تو وہ ان کے منہوں کو بوند ڈالے گا. فَإِذَا دَخَلَتْ بُطُونَهُمْ قَطَّعَتْ مَا فِي بُطُونِهِمْ، جب وہ ان کے پیٹوں میں اترے گا تو وہ آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. فَيَقُولُونَ ادعوا خزنۃ جہنم، پس وہ کہیں گے کہ جہنم کے ذمہ دار فرشتوں کو پکارو. فیقولون اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات قالوا بلا قالوا فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. فرشتے ان کو جواب دیں گے، کیا تمہارے پاس رسول واضح دلائل کے ساتھ نہیں آئے تھے؟ تو وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ تو فرشتے کہیں گے پس تم خود ہی پکارو، اور کافروں کی پکار محض بے اثر ہوگی. قال، فیقولون، پھر جہنمی کہیں گے. اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی. ادعو مالکن
جہنم کے داروغہ مالک کو پکارو، فیقولون یا مالک لیقض علینا ربک، اے مالک چاہیے کہ آپ کا پروردگار ہمارا کام تمام کر دے۔ قال فیجیبہم، یعنی گویا مطلب ان کا یہی ہوگا کہ ہمیں موت آ جائے اور ہمارا قصہ ہی تمام ہو جائے۔ بس مالک ان کو جواب دیں گے انکم ماکثون، بے شک تم اسی حال میں رہو گے۔ قال الاعمش، اعمش رحمہ اللہ فرماتے ہیں نبئت ان بین دعائہم و بین اجابت مالک ایاہم الف عام، کہ مجھے بتلایا گیا ہے کہ جہنمیوں کی پکار اور جہنم کے داروغہ مالک کے جواب کے درمیان 1000 سال ہوں گے، یعنی 1000 سال بعد جہنم کا داروغہ مالک ان کو جواب دے گا۔ قال فیقولون ادعوا ربکم فلا احد خیر من ربکم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر یہ جہنمی کہیں گے کہ تم اپنے رب کو پکارو کیونکہ تمہارے رب سے کوئی بہتر نہیں ہے۔ فیقولون، پس وہ کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، اے ہمارے رب ہم کو ہماری بدبختی نے گھیر لیا، بلا شبہ ہم گمراہ تھے۔ ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اے ہمارے رب ہم کو اس سے نکال، پھر اگر ہم دوبارہ ایسا کریں تو پھر ہم قصوروار ہیں، ہم ظالم ہیں۔ قال فیجیبہم اخسئوا فیہا ولا تکلمون، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ ان کو جواب دیں گے کہ جہنم میں راندے ہوئے پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ قال فعند ذلك يئسوا من كل خير وعند ذلك يأخذون في الزفير والحسرة والويل، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس جواب کے بعد وہ ہر چیز سے مایوس ہو جائیں گے اور اس وقت چلانا، پچھتانا اور کم بختی کا پکارنا شروع کر دیں گے، یعنی پھر ہائے افسوس اور کاش وغیرہ یہ باتیں کرتے رہیں گے لیکن پھر ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قال عبداللہ ابن عبد الرحمن، عبداللہ ابن عبد الرحمن نے فرمایا والناس لا يرفعون هذا الحدیث، کہ لوگ اس حدیث کو مرفوع نہیں کرتے۔ قال وانما روی هذا الحديث عن الاعمش عن شمر بن عطیہ عن شہر بن حوشب عن ام الدرداء عن ابو الدرداء قوله وليس بمرفوع وقتبة بن عبد العزيز هو ثقة عند اہل الحدیث۔ عبداللہ ابن عبد الرحمن نے فرمایا کہ اعمش رحمہ اللہ کے اسی سند سے یہ روایت حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مروی ہے، اور یہ ولیس بمرفوع مگر وقتبۃ بن عبد العزیز هو ثقۃ عند اہل الحدیث، قتبہ یہ ثقہ راوی ہے اور ثقہ راوی کی زیادتی معتبر ہے، تو لہٰذا ان کا حدیث کو مرفوع کرنا اس کو مقبول کہا جاتا ہے۔ بڑھتے ہیں جی آخری سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا ابن المبارك عن سعيد بن يزيد أبي شجاع عن أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهم فيها كالحون قال، ہمیں روایت کی سوید بن نصر نے، انہوں نے عبداللہ ابن مبارک سے، انہوں نے سعید ابن یزید ابو شجاع سے، انہوں نے ابو السمح سے، انہوں نے ابو الہیثم سے، انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد باری تعالی وہم فیہا کالحون کے تفسیر میں فرمایا تشویہ النار فتقلص شفتہ العلیٰ حتی تبلغ وسط رأسہ وتسترخى شفتہ السفلی حتی تضرب سرتہ، کہ دوزخ کی آگ کافر کے منہ کو بون ڈالے گی جس سے اس کے اوپر کا ہونٹ اوپر کو سمٹ جائے گا یہاں تک کہ سر کے درمیانی حصے تک پہنچ جائے گا اور اس کے نیچے کا ہونٹ لٹک جائے گا یہاں تک کہ اس کے ناپ تک پہنچ جائے گا۔ ھذا حدیث حسن
सहीह गरीब, ये हदीस हसन सही गरीब है। व अबुल हैसम इस्मुहु सुलेमान इब्न अमर इब्न अब्दुल उतवारी, इनका नाम सुलेमान इब्न अमर इब्न अब्दुल उतवारी है। वकान यतीमन फ़ी हिजर अबी सईद, और ये यतीम थे जो हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की परवरिश में थे, कफ़ालत में थे। वबिही क़ाल हद्दसना सुवैद इब्न नस्र क़ाल अख़बरना अब्दुल्लाह क़ाल अख़बरना सईद इब्न यज़ीद अन अबी सम्ह अन ईसा इब्न हिलाल अस्सदफ़ी अन अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न अल-आस क़ाल, हमें रिवायत की सुवैद इब्न नस्र ने, उन्होंने अब्दुल्लाह इब्न मुबारक से, उन्होंने सईद इब्न यज़ीद से, उन्होंने अबू समह से, उन्होंने ईसा इब्न हिलाल अस्सदफ़ी से, उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौ अन्न रसासतन मिस्ल हादिही व अशार इला मिस्लिल जुमजुमति उर्सिलत मिनस समाई इलल अर्द व हिय मसीरतु 500 सनतिन लबलगतिल अर्द क़ब्ल अल-लैल वलौ अन्नहा उर्सिलत मिन रअसिस सिलसिलति लसारत 40 खरीफन अल-लैल वन-नहार क़ब्ल अन तबलुगा असलहा औ क़अरहा। अगर सीसा का एक गोल इस जैसा हो, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सर की तरफ इशारा फरमाया कि वो खोपड़ी जैसा हो, यानी ये इशारा करना चाह रहे थे आसमान की तरफ से इसको छोड़ा जाए जिसका दरमियानी फासिला 500 बरस की मुसाफत के बराबर है, तो वो रात से पहले ज़मीन पर पहुंच जाए, यानी बहुत ही मुख्तसर वक़्त में वो पहुंच जाए। और अगर वो गोला जंजीर के सिरे से छोड़ा जाए तो 40 साल मुसलसल दिन रात चलने के बाद इस जंजीर की जड़, यानी इसके आखिरी सिरे तक अवका रहा, या ये फरमाया कि इसकी तह तक ये पहुँचेगा। हाजा हदीसुन इस्नादुहु हसनुन सहीहुन, ये हदीस इसकी सनद हसन सही हैं। जी अजीज़ तलबाए किराम, इस बाब में हमने एक तवील रिवायत जबकि 2 मुख्तसर रिवायतें पढ़ी, और इसमें हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले जहन्नम, अहले दोज़ख, उनके खाने का और साथ में उनके पीने का भी तज़किरा फरमाया। दोज़खियों के ऊपर भूख इस कदर शदीद मुसल्लत की जाएगी कि उसकी तकलीफ जहन्नम के दीगर अजाबों के बराबर हो जाएगी, यानी भूख की तकलीफ वो जहन्नम के दूसरे तकालीफ जो अजाबों से इनको मिल रहे थे उनके बराबर हो जाएगी। इस दर्जे की शदीद तकलीफ में ये लोग मुब्तला होंगे। तो फिर वो फरियाद करेंगे कि हमें खाना चाहिए, खाना चाहिए, तो इन्हें खाने के लिए ज़रिया दिया जाएगा। ला युस्मिनु वला युगनी मिन जो न इनको कोई फ़ायदा देगा और न इनकी भूख मिटाएगा। बदनी एतबार से इनमें कोई बढ़ोतरी नहीं लाएगा और भूख भी नहीं मिटाएगा, न इनकी सेहत बनेगी। कुरान करीम में भी यही है, लैसा लहुम तआमुन इल्ला मिन ज़रिअन ला युस्मिनु वला युगनी मिन जो। चुनांचे जब वो देखेंगे कि ये खाना बेफ़ायदा हुआ तो फिर दोबारा खाना तलब करेंगे। तो अब की बार उन्हें ऐसा खाना दिया जाएगा कि जो आग या हड्डी के कांटे वगैरह होंगे जो गले में फंस जाएंगे। कुरान करीम में इसके मुतालिक जिक्र है, इन्ना लदैना अनकाला व जहीमा व तआमन ज़ा गुस्सतिन व अज़ाबन अलीमा। तो फिर उन्हें याद आ जाएगा कि भाई दुनिया में जब इसी तरह हम खाना खाते और कोई लुकमा हमारे मुंह में फंस जाता तो फिर हम उसे निगलने के लिए पानी इस्तेमाल करते थे, तो फिर वो पानी पुकारना शुरू करेंगे, उसकी फरियाद रसी करेंगे, पानी मांगेंगे। तो इन्हें ऐसा कोलता हुआ गर्म पानी लोहे के आंकड़ों के जरिए दिया जाएगा कि जैसे ही वो चेहरों के करीब करेंगे तो उसकी तपिश से, उसकी गर्माहट से उनके चेहरे, वो उनकी काल बिल्कुल उसमें गिर जाएगी। फिर भी इतनी शदीद प्यास होगी कि वो उसको भी पिएंगे, और जैसे ही पिएंगे पेट के अंदर की चीज़ों को वो जाकर टुकड़े टुकड़े कर देगा।
پھر اس تکلیف سے خلاصی کے لیے کبھی فرشتوں کے سامنے فریاد، ان سے کہیں گے کہ ہماری مدد کرو، تو فرشتے پھر ان سے پوچھیں گے کہ دنیا میں تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا؟ تو رسول تو ان کے پاس آیا تھا لیکن انہوں نے نافرمانی کی۔ پھر کہیں گے کہ جہنم کے داروغہ مالک کو پکارو، وہ ہماری مدد کرے گا، ان کو بھی پکاریں گے، پھر وہ بھی جواب دے گا کہ تم لوگ اسی حال میں رہو گے، انکم ماکثون، اسی حال میں رہو گے۔ امام اعمش رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں مجھے بتلایا گیا ہے، خبر دی گئی ہے کہ یہ جو جہنم کا داروغہ مالک ہے اور ان جہنمیوں کے درمیان یہ جو سوال اور جواب ہوگا، یہ بات ہوگی، تو اس کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہوگا، 1000 سال کے بعد مالک ان کو جواب دیں گے۔ تو پھر ہر طرف سے مایوس ہو کر یہ صرف کہیں گے کہ بھائی اب صرف اللہ ہی ہے جو ہمیں اس سے نجات دلا سکتا ہے، تو اپنے رب کو پکارو۔ ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون۔ پھر یہ سب کچھ مانیں گے، لیکن اللہ جل شانہ کی جانب سے حکم ہوگا اخسئوا فیہا ولا تکلمون، کہ بس دفع ہو جاؤ، پرے ہو جاؤ یہاں سے اور یہاں پر باتیں نہ کرو۔ تو اللہ جل شانہ کی طرف سے ان کو دھتکار دیا جائے گا، پھر یہی پر ان کو پتہ چل جائے گا کہ بس اب ہمارا کچھ نہیں ہونے والا، ہمیشہ ہمیشہ ہمارا انجام، ہمارا دائمی خسران یہ مقدر بن گیا ہے، اور اسی میں ہی ہم نے اپنی پوری زندگی نکالنی ہے، باقی جو ساری نہ ختم ہونے والی زندگی ہے وہ اسی میں ہی ہم نے گزارنی ہے۔ تو پھر یہ حسرت اور افسوس اور اپنے اوپر یہ چیزیں کرنا، یہ ان کے کسی کام بھی نہیں آئے گا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ یہ اہل جہنم کا بس آخری کلام ہوگا، ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون۔ اب اس کے بعد جب کہا جائے گا کہ کلام نہ کرو تو بس ختم، پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد نہ پھر ان سے کوئی کلام کرے گا اور نہ ان کی کوئی کلام سنے گا۔ اس والی روایت میں دوسری نمبر کی جو روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو ان میں جہنمیوں کی بدشکلی کا ذکر ہے کہ عذاب کی وجہ سے ان کی ہیئت اور شکل یوں ہو جائے گی کہ اوپر کا جو ہونٹ ہے، اوپر کا ہونٹ وہ سر کے نصف تک آ جائے گا، اور نچلے والا ہونٹ لٹک کر وہ ناپ تک پہنچ جائے گا۔ ایسی قبیح قسم کی شکل ان کی ہو جائے گی۔ اور آخری روایت جو یہاں پر ذکر ہوئی، اس تیسری روایت میں اس زنجیر کی لمبائی کو بیان کرنا مقصود ہے کہ جس سے کافروں کو جکڑا جائے گا، اور ان کو اس طرح جکڑا جائے گا کہ یہ زنجیر ان کے پاخانے کے راستے سے ڈال کر ناک کے راستے سے نکالا جائے گا، تاکہ یہ جہنمی اپنے پاؤں کے اوپر کڑے نہ ہو سکے۔ تو یہ زنجیر یہاں پر روایت میں ذکر کیا گیا کہ اگر ایک سیسا اس کا گولا آسمان سے پھوڑا جائے تو تھوڑی سی ہی دیر میں، اگر ایک سیسا اس کا گولا آسمان سے چھوڑا جائے تو تھوڑی سی دیر میں وہ زمین تک پہنچ جائے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے گول اور باری چیز وہ اوپر سے نیچے جلدی آتی ہیں، حالانکہ آسمان اور زمین کے درمیان کم از کم 500 برس کی مسافت کے بقدر فاصلہ ہے، لیکن اگر یہی سیسے کا گولا اس زنجیر جس میں جہنمیوں کو جکڑا جائے گا ایک سرے سے چھوڑ دیا جائے تو آخری سرے تک یا تہ تک پہنچنے کے لیے 40 سال تک چلنے کے بعد وہ گولا اس زنجیر کے دوسرے سرے تک پہنچ سکے گا۔ تو اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ وہ زنجیر کتنی بڑی ہوگی۔ اب یہاں پر ایک اعتراض آتا ہے عزیز طلباء کرام کہ قرآن کریم میں تو اس زنجیر کی لمبائی 70 گز بیان کی گئی ہے، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، جبکہ اس حدیث مبارک سے تو یہ بالکل بہت ہی زیادہ لمبائی کا اشارہ مل رہا ہے۔ تو اب آیت میں اور حدیث میں تعارض ہے۔ اس کے محدثین حضرات نے 2 جواب دیے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ یہ کوئی تعارض نہیں، کیونکہ
70 کا عدد یہ کسی مخصوص تعداد کے لیے نہیں بلکہ اس سے کثرت اور مبالغہ مراد ہے، اور عربی زبان میں ہم نے قبل میں کئی مرتبہ اس کے بارے میں پڑھا کہ 70 کے عدد سے یا دوسرے عدد سے کثرت کے معنی مراد لینا یہ عام ہے عربوں میں۔ اور دوسرا اس تعارض کا حل جو دوسرا جواب اس میں دیا ہے تو وہ یہ ہے کہ اس گز سے مراد دنیا کا گز نہیں ہے بلکہ اس سے آخرت کا گز مراد ہے، جس کی وسعت اور لمبائی اور کیفیت وہ صرف اللہ جل شانہ ہی بہتر طور پر جانتے ہیں، اس کو دنیا کے گزوں کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال جس طرح کا بھی ہو تو یہ ایسی ایک زنجیر ہے جس میں کافروں کو جکڑا جائے گا۔ اللہ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اس سے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔